دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ اور میں بابا میں کوئی احسان نہیں جتا رہا ہوں، بلکہ اپنی سعادت کا ذکر کر رہا ہوں، اظہار کر رہا ہوں کہ یہ 15واں سالانہ عرس شہید راہ مدینہ، اور کوئی سال بھی ناغا نہیں گیا جس میں شہید راہ مدینہ کے اس نیاز مند کی شرکت نہ ہو۔ تو میں اپنی اس حاضری کو، مسلسل حاضری کو، کسی کی توجہ کا نتیجہ اور ثمرہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود تو یوں ہی نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں خود تو یوں ہی نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی، میں خود تو یوں ہی نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ اور شہید راہ مدینہ علیہ الرحمت والرضوان کی شہادت اور بارگاہ رسالت سے قرب یہ قریب ہو رہے تھے، وہ اپنے آغوش میں بلا رہے تھے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، سمجھنے کی ذمہ داری آپ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر میں، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے۔ اور فیضان عشق رسالت یقیناً پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ میری عقیدت کہہ رہی ہے کہ شہید راہ مدینہ کہیں گے کل، میں یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی، کیا بات، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی۔ میں نے آج سے 38 سال پہلے ایک امتحان دیا تھا، کیونکہ ہم مولانا لوگوں کو آدھا گھنٹہ سے کم تو تقریر کے لیے مسلم میں نہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ہیں 2-2 گھنٹہ تقریر کرتے اور کرتے نہیں۔ لیکن جب 38 سال پہلے مجھے گورکھپور ریڈیو اسٹیشن سے کسی تقریر کے لیے بلایا گیا، اور 10 منٹ کا ٹائم تو میں سوچتا تھا کہ 10 منٹ میں کیا تقریر ہوگی، لیکن جب اس کا اسکرپٹ لکھنے لگا تو 4 فٹ سائز صفحات میں مجھے لکھنا پڑا، اور وہ تقریر میں نے لکھا۔ اب آج 3 منٹ کا موقع ہے، 38 سال کے بعد پتہ نہیں میں بڑھا ہوں کہ گھٹا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کروں کہ آج نہیں بلکہ چند برس پیچھے پلٹیے، 25 سال پیچھے، جب ارشاد و بیعت کے حوالے سے گٹ بازیاں اپنے عروج پر تو مخدوم اشرف کی بارگاہ سے ایک شیخ طریقت نے اس ابھرتے ہوئے طوفان کا ممبئی میں مقابلہ کیا۔ ابھی اس سے پہلے کسی نے کہا تھا شعر میں یا نثر میں کہ غالباً میرے مولانا حسن صاحب نے کہا تھا کہ کسی بھی کرسی پر بیٹھ کر فیضان مخدوم اشرف تقسیم کیا جا سکتا۔ کیا بات ہے، مگر کرسی کی آلودگیوں سے بیٹھنے والا آلودہ نہ ہو۔ شہید راہ مدینہ کا کمال یہی تھا کہ ایک منصب والی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود بھی
جو فقیرانہ طمطراق تھا، اس نے بعد میں جو رنگ ظاہر کیے، آج اس کی جھلک 15 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد ان کے اس کی تاریخ نے نمایاں طور پر محسوس کیا۔ اور کامیابی کا سلسلہ صرف زندگی کی آخری سانس تک نہیں چلتا۔ اگر صرف کامیابی کا مطلب اس انسان کی زندگی کی اختتام تک ہی ہو تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے کے بعد جو تعمیر شروع کی، ان کی دعا کیا تھی؟ ان کی دعا کی کہ اللہ، میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی، اب مجھے میرے بعد میری نسل میں ایسے افراد پیدا کرنا کیا اسلام کے حامل ہوں، دین حق کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ یہی تو دعا کا مستفاد تھا۔ شہید راہ مدینہ تمہاری خدمات کی عظمتوں کو سنا، کیا بات ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر کے چلے گئے، مگر آپ کی کامیابی کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ آپ کی اولاد نے، آپ کے جانشینوں نے، آپ کے اہل خاندان نے آپ کی ان روایات کو آگے بڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ فقیری میں بھی اگر سلطانی کے جلوے دیکھنا ہے تو خانقاہوں کے لوگوں کے پاس شہید راہ مدینہ، شہید راہ مدینہ، اولاد مقبول سنانی، اپنے نعرے تکبیر، اپنے والد گرامی شعیب الاولیاء کی گود میں یہ سنا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا، پیری مریدی یہ لوگوں کے ڈویژن اور تقسیم کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے ہے۔ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ایسے پیر بھی تو ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اس میں سب کے لیے قابل قبول ہو۔ میں کہتا ہوں، میں سلاسل کا نام نہیں لوں گا، لیکن مصنع میاں اپنی زندگی صرف اشرفیوں کے ہی صدارت اور صدر نشین نہیں تھے ان کی محافل، بلکہ سارے اہل سنت کی محافلوں میں اور کون کہتا ہے کہ بے صلاحیت لوگ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں گنا سکتا ہوں خانقاہوں، اور میں بھی یہ خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم ان خانقاہ، اس خانقاہ کے نمائندے نہیں جہاں کے صاحبزادگان قوم کا بوجھ ہوا کرتے ہیں، بلکہ مصنع میاں صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے اس سالانہ اس میں ان کے شہزادے کے بغل میں بیٹھ کر میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ ان کے شہزادگان یہ قوم پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ قوم کا ہر بوجھ اٹھانے کے لیے یا